دیں گے اور آپ کے سائن بھی ہوں گے، کیونکہ میرے پاس اس کا حل یہی ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم ایک تو ان کو اسکول نہیں مل رہا ہے، دوسرا ان کو یہ لارے لگائے جا رہے ہیں، تیسرا ان بیچاروں کے بچوں کا وظیفہ بھی آپ بند کر دیں۔ آپ بتائیں کہ ان کا وظیفہ کس طرح سے ہوگا؟ انہوں نے کہا آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دے دیں، آپ اپنا فوٹو دے دیں اور فون نمبر دے دیں تو ہم ان کا وظیفہ جاری کریں گے۔ وہ صرف آئی ڈی کارڈ پہ ان کا وظیفہ اس اسکول کے نام سے آ رہا ہے۔ اب آگے لے کے چلتا ہوں آپ کو کہ وہ اس جو نمبر تھا اس کا یہ ہمارے پاس سامنا نکلا۔ آگے ایسا ہوتا ہے کہ 2017 سے ایلیمنٹری بورڈ میں ہم شامل تھے، تو ایلیمنٹری بورڈ نے ان کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے 2017 سے، آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہمارے نتائج تھے۔ انہوں نے GBPS، یہاں ٹیچر حضرات بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے GBPS کا مطلب کیا، گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول عیدگاہ باڑی کوڈ نمبر 804، لکی کوڈ دیا ہے مجھے، کوڈ نمبر 804 دے گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہاں کیا کہوں میں، تو رجسٹر کیا۔ اب ایسا ہوا کہ میں وہ ڈپٹی ڈی او صاحب کے اس نوٹ پر، اور پھر یہاں پہ جب دو ٹیچروں کو دوسرے ڈی او صاحب نے حاضر کیا اور ساتھ وزٹ بک پہ لکھا اور مجھے یہ کہا اسی آفس میں بیٹھ کے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ نے اسکول چھوڑنا نہیں ہے اور آپ کی محنت ہے، آپ کے لوگوں کی محنت ہے، آپ یہاں کے مقامی ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ میڈل کلاسز کو بدستور جاری رکھیں، وزٹ بک پہ لکھا ہوا ہے۔ ان کے کہنے پر پہلے میں 7ویں تک چلا رہا تھا، اب عزیز صاحب کے کہنے پر میں نے 8ویں کی کلاس شروع کی 2021 میں۔ 8ویں کی کلاس کی جب رجسٹریشن بھیجتا ہوں ایلیمنٹری بورڈ میں، وہاں سے رجسٹریشن واپس آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کا اسکول ہمارے پاس پرائمری رجسٹرڈ ہے، آپ 8 کلاس کی رجسٹریشن بھیج رہے ہیں، ہمیں یا تو اپگریڈیشن لا کے دکھائیں یا کیا کریں یہ بتائیں ہمیں۔ پھر یہاں سے ڈی او صاحب کے دفتر میں گیا اور بتایا کہ سر یہ مسئلہ ہے میرے بچوں کا، یہ انہوں نے واپس بھیجی ہے رجسٹریشن۔ اس بار انہوں نے کہا کہ آپ واپس جائیں اور میں ان کو خود بتاؤں گا، اور پھر میں دوبارہ واپس گھر نہیں آیا بلکہ میں ان کے دفتر میں گیا ایلیمنٹری والوں کے۔ میں نے کہا ڈی او صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، اور میرے وہاں پہنچنے سے پہلے انہوں نے ان کو فون بھی کر دیا تھا اور ان کا ڈی او صاحب سے ہماری بات ہو گئی ہے، آپ کے بچوں کو ہم نے رجسٹرڈ کر دیا ہے۔ پھر 2021 سے ہم مڈل اسکول ایلیمنٹری بورڈ میں رجسٹرڈ ہیں۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ پھر ان کے وہ اس سسٹم کے بعد پھر اپنے ٹیچر واپس، پھر وہی بات آگے اس طرح سے ہوا کہ ہم نے پھر رزلٹ تقریب میں انہیں ڈی او صاحب کو مہمان خصوصی بلایا اور ان کے سامنے اسی طرح لوگوں نے جب تقریر کی اور ان سے پوچھا کہ سر آپ نے اسکول کا افتتاح بھی کیا، نوٹیفکیشن بھی دیا، ایلیمنٹری میں رجسٹرڈ بھی کروایا، اور اب یہ بتائیں کہ ٹیچر بھی آپ کے واپس چلے گئے، ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ اس پر انہوں نے خاصی لمبی تقریر بھی کی اور ایک تفصیل بھی لکھی وزٹ بک پہ کہ وہ ٹیچر واپس کیوں گے۔ وہ کہتے ہیں اپنی تقریر میں کہ اوپر ایک بیٹھا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا ہے اوپر کون ہے، اوپر ایک بیٹھا ہوا تھا جس نے کچھ ایسا لکھ دیا کہ ہمارے ٹیچر واپس ہو گئے۔ ان سے خبر منسٹر صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے پابندی ہونے کے باوجود ہمیں اگر اسکول ملتا ہے تو اوپر ایک بیٹھا ہوا اس کی وجہ سے ملا ہے۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ اوپر ایک بیٹھا ہے اس کی وجہ سے ملا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ اوپر ایک بیٹھا ہے اس کی وجہ سے نہیں ملا ہے۔ میں ان دونوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اس آپ کے اوپر والے سے اوپر ایک میرا بیٹھا ہوا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ میں نے پھر ان کی بات مانی۔ وہ مجھے دفتروں میں آ کے کہہ جاتے تھے کہ آپ کو ہم جو بتا رہے ہیں آپ کو مجھے صرف اپریشیٹ کرتے تھے، لیکن میں اپریشیشن کا بھوکا نہیں تھا۔ میرے سامنے میرے لوگ تھے، میرے بچے تھے، یہ سفید ریش بزرگ تھے جنہوں نے نالے سے پتھر اٹھا کر یہ عمارت لا کے کھڑی کی، جنہوں نے جنگل سے لکڑی اور گھر سے لکڑی اٹھا کر جیب سے اپنے لیے اپنی جیب خرچ سے نکال کر یہ عمارت کھڑی کی، میرے سامنے یہ سفید ریش بزرگ تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ میری یوتھ آج کہہ رہی ہے، میرے باڑی کوٹ کے نوجوان آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پرائمری ضرورت تھا وہ مل گیا ہے۔ میں ان نوجوانوں کو کہتا ہوں میرے اقبال کے شاہینوں پرائمری لے کے آتے ہو، کسی ڈھنگ کا لے کے آؤ، میں آپ کے حوالے کر کے چلا جاؤں گا۔ میری اس یوتھ کو، یہ جو میری سفید ریش یوتھ بیٹھی ہوئی ہے، اس کی حوصلہ شکنی کیوں کرتے ہو یہ بات کہہ کے کہ ہم نے پرائمری کی بات کی تھی؟ کس نے پرائمری کی بات کی تھی؟ آپ نے خود کہا کہ 9 کمرے بناؤ۔ میں پھر پوچھتا ہوں کہ 9 کمرے پرائمری اسکول میں ہوتے ہیں؟ کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ خود کہتے ہیں 9 کمرے بناؤ، پھر خود کہتے ہیں کہ جغرافیہ بتا رہے مڈل کلاسز چلاؤ، پھر خود کہتے ہیں کہ ہم اوپر سے لے کے آئے، پھر خود کہتے ہیں اوپر سے لے کے گئے، اور ہمیں آ کے کہتے ہیں
کہ ہم تو دے رہے تھے, یہ وہاں پہ کھڑا ہے تقریریں کرتا ہے. میں تو بولا ہی نہیں ہوں, میں نے تو ان کے قصیدے پڑھے, میں نے ان کی تعریفیں کی, میں نے ان کے حق میں ٹیبلوز پیش کروائے, میں نے بچوں سے تقریریں کروائی کہ میرا مقصد میری ذات نہیں ہے, میرا مستقبل نہیں ہے, میری نسلوں کا مستقبل ہے, میں نے ان کو ان کے حوالے کرنا ہے. میں نے باڑی کوٹ والوں اسی 2021 میں جب بی او صاحب یہاں پہ مہمان خصوصی بیٹھے تھے, میں نے آپ کو 3 باتیں ہوتا ہوں کہ میں یہاں میزبان کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہوں, اور میزبان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو مہمان آیا ہوتا ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن باوجود اس کے مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہوتا تھا میں اشعار کی صورت میں آپ کو بتا دیتا تھا. اگر آپ 2021 کی میری تقریر سنیں جس کا اختتام میں نے اس شعر پہ کیا تھا کہ کبھی تو بیعت فروخت کر دی, کبھی فصیلیں فروخت کر دی, میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دی. میرے وکیل وہی تھے, وہ اپنے سورج کو کیا جلاتے, میرے چراغوں کو بیچ ڈالا, اور آج اپنے بچا کے رکھے میری سبیلیں فروخت کر دی. ایک بات آپ کو یہ بتائی تھی باڑی کوٹ والوں, دوسری بات آپ کو یہ بتائی تھی, وہ آپ نے دیکھ لی. دوسری یہ بتائی تھی کہ باڑی کوٹ والوں آپ کے یہ بچے ایک دن آپ سے سوال کریں گے, اور آپ نہ صرف ان کے سوال کا جواب دے سکیں گے بلکہ آپ آنکھ اٹھا کے ان کی طرف دیکھ نہیں سکیں گے. آپ سوچیں گے کہ ہم کس طرح ان بچوں کو دیکھیں. وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کچھ کہتے پھر رہے کہ ہم نے اس کی منتیں کی ہیں کہ اسکول میں چھٹی نہ کرنا, اس نے چھٹی کی. میں پوچھتا ہوں وہ آپ اسکول ان کے حوالے کرتے تھے, وہ مجھے کہتے تھے تمہارا ہے تم جو مرضی کرو. تو پھر میں مرضی کروں تو چاہوں چھٹی کروں, چاہوں لگاؤں. اس کے بعد تیسری بات آپ کو اسٹیج سے میں نے اسی تقریر میں یہ کہی تھی کہ مجھے نظر آ رہا ہے باڑی کوٹ والوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرے تھے ہم جن کے لیے جنازہ پڑھانے آئیں گے, وہ جنازہ پڑھایا انہوں نے, وہ وضو کرتے رہ گئے. یہ بھی میں نے آپ کو شعر میں کہا تھا. اسی لیے کہا تھا کہ میں اس تقریب میں میرے پاس وہ نوٹیفکیشن بھی تھا, وہ تقریر بھی تھی, دفتر میں میرے ساتھ کیا گفتگو ہوتی تھی وہ بھی تھی. میں نے اسٹیج سے آپ کو تینوں باتیں بتا دی کہ وکیلوں نے کیا کیا ہے اور جنازے کا کیا ہوا ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں, پھر بات آگے بڑھی, پھر وہی بات, پھر ٹیچر آئے واپس چلے گئے. میں نے اپنا اگلا سفر جاری کر دیا. کرتے کرتے ہم جس طرح سے بھی پہنچے, جیسے بھی پہنچے, آپ لوگوں کے تعاون سے پہنچا, جو بھی کیا, بس مختصر کر رہا ہوں. ہم 2024 میں پہنچے تو ہوتا یہ ہے کہ 2024 میں NTS ہوتا ہے. اب ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں, اس پہ تفصیلی بات کوئی اور کر دے گا. مالیات یہ کہتا ہے کہ جون 2021 سے ہم 2 پوسٹوں کا بجٹ بھیج رہے ہیں. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ ادھر آ کے گاؤں والوں کو, میرے گاؤں والوں کو جن کے بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں, انہیں کہتے ہو کہ اس کے ساتھ جگہ کرو, آپ کی فیسیں کہا گیا. میں پوچھتا ہوں 40 مہینوں کا وہ 2 پوسٹوں کا بجٹ کس کے پاس ہے؟ اگر محکمہ تعلیم نے ایک پینسل کا 10 روپیے مجھے دیے ہیں تو میں دینے کو حاضر ہوں. باڑی کوٹ والوں آج خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان 40 مہینوں کے بجٹ کا حساب لا کے یہاں رکھو. آپ نے مجھے جو دیا آپ کے ہاتھ پہ رکھ کے گھر چلا جاؤں گا. اب آؤ ادھر کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرہ کرو, اس کے ساتھ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کرو, میٹنگ کرو اور پوچھو کہ اس نے آپ کی فیسیں کھائی, اس میں سے دیہڑی نکالتا ہے. باڑی کوٹ والوں مجھے بتاؤ, اسکول آپ کا چلاؤ, بچوں کو پڑھاؤ, تو دیہڑی جا کے میں شارد صاحب سے لوں یا ریڈ فاؤنڈیشن والوں سے لوں, میں کس سے لوں؟ بتاؤ مجھے یہ بتاؤ. میں نے اپنے لیے آپ سے دیہڑی نہیں مانگی ہے, میں نے دیہڑی آپ سے ان کے لیے مانگی ہے جو آپ یہاں کے میرے ساتھ, میرے نوجوان, میری بہنیں ہیں, لیکن وہ میرے بھائی بن کے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے کہ جب آپ کے گھروں میں جاتا تھا, میری اسمبلی جاتی تھی, تو آپ کہتے تھے کہ ہم پاگل ہیں, ہم نے اس لیے تعلیم حاصل کیا کہ ہم 3 سے 4 ہزار روپیہ کے اپنا مستقبل ضائع کریں. تو انہوں نے مستقبل ضائع نہیں کیا, وہ آج کہتے پھر رہے آصف نے بھی لوٹنا سے نہیں اٹھی. میری بہنوں نے میرے ساتھ آ کے یہاں پہ میری حوصلہ افزائی کی, میرا ساتھ دیا, اور آج تک ہم اس گلشن کو چلا رہے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں ان کے لیے دیہڑی مانگ رہا تھا, اپنے لیے نہیں مانگ رہا تھا. اگر میں اپنی بات کرتا تو جب ان کو عدالت میں بلایا گیا اور وہاں جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں پوسٹیں ہیں, ہم اس بات کو مانتے ہیں, لیکن ان کے بندے اس لیے نہیں لگائے کہ NTS کی اور نہیں لگا رہے ہیں. جب NTS ہوگا اس نے کیا کیا, اس نے یہ کرتے ہیں کہ 49 پوسٹیں اس کا اشتہار آتا ہے, اس پہ لوگ بیٹھتے ہیں, وہ پہلے 49 لوگوں کو NTS اپنی طرف سے لگا دیتا ہے, اس میں عیدگاہ کا کوئی ذکر نہیں آیا. بعد میں NTS ان کو وہ بھیجتا ہے, ویٹنگ لسٹ بھیجتا ہے,
کہ اس کے مطابق آپ جب تک ہم اگلا انٹیاس کرتے اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ اپنا سٹاف پورا کرنے کے لیے بندے لگا دیں لیکن یہ مستقل نہیں ہوں گے، اڈاٹ ہوں گے. تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ یہ ڈی او صاحب تو چونکہ نئے تھے، میں ان کو اس لیے بلا رہا تھا کہ آپ آئیں، میں آپ کو بہت ساری باتیں بتاؤں گا جو آپ کو بھی نہیں علم ہے. یہ نئے تھے، ان کے دفتر سے آنے سے پہلے ہی وہ جو ویٹنگ لسٹ انٹیاس نے ان کو بھیجی وہ باہر ہی اپڈیٹ کر دی گئی، اوپر کے لوگ نیچے اور نیچے کے لوگ اوپر کر دیے گئے، اس لیے کہ سامنے نظر ایک ہی تھی اور وہ عیدگاہ باڑی روڈ تھی، اور ساتھ یہ تھا کہ اس کا عیدگاہ والا جو باغ میں بھی جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ عیدگاہ والا آ گیا ہے، پتہ نہیں کیا پوچھے گا آگے. تو وہ عیدگاہ والا بھی انٹیاس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کا نام بھی اس ویٹنگ لسٹ میں تھا. میں اگر اپنے ذات کی بات کرتا تو میں پوچھتا